بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھیں تو دوسرے روز بنت رسول۔ آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے، اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا، اور دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ فضہ، اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص بنتا۔ فضہ حیران ہو گئیں اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فضہ، یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھیں۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول کے بعد جناب سیدہ پر آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں، اور آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں، مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں، اور کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے، اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں، جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ ناظرین کرام، سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شام جاؤ، اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، انہیں جا کر سہارا دو، اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ بی بی فضہ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار
اور محمد بن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضہ کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی، اور کریمی دیکھیں کہ نبی پاک کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضہ سلام اللہ علیہا کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضہ کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔